اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن سب سے پہلے آپ کو ایک خبر دے دوں کہ اتوار کے دن آج عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، اسلام آباد پولیس پہنچی اور اس نے لاہور سامان پاک اور انہوں نے جناب ایک لاہور کی پولیس کو بھی وہ کیا کہ جناب ہم نے عمران خان کی گرفتاری لینی ہے، سی سی پی او لاہور کو بھی وہ کیا، انگیج کیا۔ اس کے بعد وہاں پہ عوام آ گئی اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ اچھا، اس سے ایک دن قبل عمران خان یہ عندیہ دے چکے تھے اپنی سپیچ کے اندر کہ مجھ پہ دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، اور شیخ رشید صاحب بھی بڑے دنوں سے یہ بات کر رہے ہیں اور تقریباً پی ٹی آئی کے جتنے بھی افراد ہیں وہ اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی جان کو لاحق شدید خطرہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو جو شہید ہوئی تھی تو اس کے اندر بھی بے نظیر بھٹو کو باقاعدہ سیکورٹی تھریٹ تھے اور اس وقت کی ایجنسیوں نے بے نظیر بھٹو کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے قتل کا شدید خطرہ ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن بے نظیر بھٹو ایک عوامی لیڈر بھی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ بس کسی کے اکسانے پہ یا کسی کے کہنے پہ وہ اپنی گاڑی کے ٹرنچ سے باہر آئیں اور اس کے بعد پاکستان کو ایک قیمتی جان سے نہ صرف ہاتھ دھونا پڑا بلکہ ایک عظیم لیڈر بھی منو مٹی تلے چلی گئی۔ تو عمران خان بہرحال اس ٹائم جو ہے وہ اس کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بے نظیر سے کہیں زیادہ ہے اور عمران خان کو سیف کرنا جو ہے وہ عوام کے نہیں بلکہ ایجنسیوں کے بھی مفاد میں ہے۔ تو بہرحال میں آج آپ کو بتاؤں لبے لباب یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہو سکے اور اس لاہور ہائی کورٹ جو ہے آج وہ اتوار کے دن کھل گئی ہے۔ جس ٹائم میں آپ سے مخاطب ہوں اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کے دروازے کھل گئے۔ اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے لیکن یہ رانا ثناء اللہ جو یہ گھنونی قسم کی جو سازش کر رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے رانا ثناء اللہ کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے وہ گرفتاری نہیں دی۔ جو مریم نواز ہے وہ گرفتار ہوئی تھی لیکن اس کے بعد وہ اپنے باپ کی تیمارداری کے لیے نکلی ہے اور آزاد دندناتی بھی پھر رہی تھی۔ اسحاق ڈار کا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ وزیر اعظم شاہد پتلون عباسی کے جہاز کے اندر فرار ہوا تھا اور وہ 4 سال 5 سال باہر رہا اور پاکستان نہیں آیا، اور جب آیا تو کس طریقے سے آیا یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس سے پہلے شہباز شریف پہ جب فرد جرم عائد ہونی تھی لیکن وہ وزیر اعظم جب تک بن نہیں گیا اس وقت تک فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ تو کھلواڑ بہرحال پاکستان کی عدالتوں میں بھی ہو رہا ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں؟ وہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو آج نام لیتے ہیں کہ جناب قانون کی حفاظت کریں۔ آج مثلا جو مریم نواز ہیں انہوں نے کہا کہ جو شخص جو ہوتا ہے شیر جو تھا وہ گرفتاری دینے کے لیے لندن سے آیا تھا اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے، تو بات یہ ہے کہ وہ بھاگا لندن کیسے یہ بھی آگے سے بتا دو۔ اور جب اخبار نویس یا کوئی رپورٹر اس سے پوچھتا ہے کہ نواز شریف صاحب کب وطن واپس آ رہے ہیں، وہ آئیں گے، اور آپ یہ سوال پوچھتے پوچھتے تھکتے نہیں ہیں، مطلب اس کا جواب اس پاگل عورت کا یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، لیکن اب میں آپ کو اس سے آگے کی ایک بات بتاؤں کہ ایک خبر چل رہی ہے اور خبر کے اندر میرے اپنے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید، اچھا میں اس سے 3 دن پہلے ایک خبر دے چکا تھا کہ 72 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، تو 72 گھنٹے جو انتہائی اہم ہے میں نے کچھ سوچ کے کہا تھا، لیکن اب اس کے اندر ایک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ شاید آج کی جو رات ہے یعنی اتوار اور پیر کے درمیان کی جو رات ہے شاید اس کے اندر سندھ اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے۔ اور سندھ اسمبلی کون تحلیل کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ ہم عدالتی احکامات کی پابندی کریں گے اور الیکشن کروائیں۔ اگر الیکشن آپ نہیں کرواتے بہتر یہ ہے کہ جنرل الیکشن ہو جائے، اور جنرل الیکشن کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم سندھ حکومت کی، سندھ گورنمنٹ کی، سندھ کی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کے بعد ہم جنرل الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں۔ اچھا، دوسری طرف وہ تیاریاں بھی کر رہے ہیں جو سندھ یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، وہ ٹکٹ وکٹ یہ وہ ہر چیز جو ہے وہ کر رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو لالے پڑے ہوئے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں آخر کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر عدالتی احکامات کے باوجود یعنی کہ جو کے پی کے کا گورنر ہے وہ جو ہے کہتا ہے کہ جی یہ تو سیکٹری کے نام خط ہے، میں تو اس وقت کھولوں گا جب سیکٹری کھولے گا، وہ چھٹی پر ہے فلاں، مقصد ایک لٹکایا جا رہا ہے۔
اس کے لٹکانے سے یا اس سے کچھ نہیں ہوگا. یہ 90 دن کے اندر جو الیکشن ہے یہ تو ہونا پڑیں گے کیونکہ عدالتی احکامات ہیں. اگر یہ عدالتی احکامات کو انڈو کرتے ہیں تو میں یہاں سے طاقتور حلقوں سے ایک بات پوچھتا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب کبھی اس پہ حافظ حکمران ہوتا ہے, کبھی اس پہ حاجی حکمران ہوتا ہے, کہ آپ لوگ کہتے ہیں جو درپردہ خبریں چل رہی ہیں, اور درپردہ یعنی کہ ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک طویل دورانیے کی ٹیکنوکریٹس حکومت لائی جائے جو 3 سال کے اندر پاکستان کے معاشی حالت کو بہتر کرے. تو میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا, اور یہ میں اپنے عوام سے جو ہمارے سننے والے ہیں ان سے بھی میں ایک سوال پوچھوں گا کہ کیا کوئی ادارہ اپنے سربراہ کے بغیر رہ سکتا ہے؟ یعنی کہ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی تھی تو وہ دیکھیں کہ ہوئی, اور اس کے بعد نیا سربراہ ہے, یعنی کہ ایک دن بھی آرمی چیف کے بغیر آرمی نہیں گزارتی, ایک دن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی کہ جتنے بھی ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایک دن بھی چیف جسٹس کے بغیر نہیں گزارتا. اگر چیف جسٹس چھٹی چلے جاتے ہیں تو قائم مقام چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے, اور وہ اس مخصوص دنوں کے لیے ہوتا ہے جس دنوں تک وہ چھٹی ہے. ادروائز اگر یعنی کہ لبے لباب یہ ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنے سربراہ کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا, تو کیا 22 کروڑ عوام جو ہیں پاکستان کے, کیا یہ بے وقوف ہیں؟ کیا یہ پاگل ہیں کہ ان کے اوپر آپ ان کے بجائے اپنی مرضی کی ٹیکنوکریٹس حکومت جو ہے وہ مسلط کر دیں؟ یعنی کہ 22 کروڑ عوام کو یہ حق حاصل ہے جمہوریت کے اندر کہ وہ اپنا سربراہ, اپنا لیڈر, اپنا قائد, اپنا سربراہ وہ جو ہے ہیڈ HOD ہیڈ آف دی نیشن وہ ڈیٹیل کریں. ڈیٹیل سے مراد ہے کہ اس کو سلیکٹ کریں, الیکٹ کریں, الیکٹ کرنے کے بعد وہ اس کو لے آئیں. ملک کے حالات جیسے بھی ہیں, یعنی کہ فرض کریں کہ پاکستان اس ٹائم ڈیفالٹ کر گیا, پاکستان کے معاشی حالت خراب ہے, اقتصادی حالت خراب ہے, سب کچھ خراب, لیکن کیا یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندوں کو الیکشن کروا کے ان کو مسئلہ اس کے بعد جو بھی ہو جو وہ آ جائیں, پھر عوام جانے اور حکومت جانے. حکومت کیونکہ عوام حکومت کو لائے میں ہوں گے تو حکومت وہ جو عوام ہے کہ وہ تلخ گھونٹ بھی پئیں گے. پھر مہنگائی ہوتی ہے یا مہنگائی گرتی ہے یا مہنگائی اور اونچی ہوتی ہے, یہ عوام کا اور حکومت کا تعلق ہے, کیونکہ اس نے منتخب نمائندے کر کے اپنے عوام نے منتخب کر کے نمائندے بھیجیں, وہ پھر جو مرضی فیصلہ کریں. تو آپ پاکستان کے عوام کی اتنی بڑی قوت کو, اتنی بڑی افرادی قوت کو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ جناب آپ اپنی مرضی کے, یعنی کہ اگر آپ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے, آپ عمران خان سے آپ نالاں ہیں, آپ عمران خان سے ناراض ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اس کا راستہ روکیں. کبھی اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہیں, کبھی اس کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات ہو جاتے ہیں, اور جب ان تمام چیزوں سے وہ لڑ رہا ہے تو اس کے بعد جب وہ فتح یاب بھی ہو رہا ہے, جیت بھی رہا ہے, عدالتوں میں بھی پیش ہو رہا ہے, سب کچھ ہو, اس کے باوجود تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کو نہ لائیں, اور اس کے بجائے ہم ٹیکنوکریٹس کی یا کوئی اس طرح کی غیر جمہوری حکومت کو مسلط کریں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ آپ کسی کے راستے کو اگر روک رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. لیکن میں نے بہت پہلے ایک خبر دے دی تھی, اور وہ خبر میں نے یہی دی تھی کہ پاکستان جنرل الیکشن ہوں گے, پاکستان کے اندر یہ صوبائی حکومتوں کے الیکشن شاید نہ ہو. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی تیزی سے اس طرف ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, لیکن اس کے اندر جو رولے اٹکا رہے ہیں, مثلا بات یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھائی کی طرف ایک چیز جا رہی ہوتی ہے, لیکن اس کو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں سبوتاج کر رہے ہوتے ہیں. مثلا اس کی مثال میں ایسے لوں گا کہ شادی ہوتی ہے, بہت بڑی شادی اگر ہو رہی ہے یا چھوٹی شادی ہو رہی ہے, اس کے اندر سارے مہمان خوش ہوتے ہیں, ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے, کھانا پکانا یہ وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, لیکن بیچ میں ایک آدھ مہمان ہی ہوتا ہے, وہ ایسی بغیرتی کر رہا ہوتا ہے کہ جس سے شادی کا ماحول جو ہے وہ ٹینشن زدہ ہو جاتا ہے, ٹینس ہو جاتا ہے, اور وہ جو شخص ہوتا ہے وہ پورے اس ماحول کو جو ہے ابتر کر دیتا ہے. تو یہی پاکستان کے اندر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان کے عوام کا منتخب نمائندہ آ جائے, لیکن صرف 2 اشخاص ایسے ہیں, یعنی کہ 2 پارٹیاں ایسی, ایک نون لیگ اور ایک مولانا فضل الرحمان, کہ جس کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پیپلز پارٹی بڑے کمفرٹیبل زون میں ہے, وہ سندھ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, الیکشن اگر آئے گا سندھ تو ان کے ہاتھ میں رہے گا. سندھ کے اندر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی بڑا اپسیٹ نہیں دے سکتی, تو سندھ 12 پیپلز پارٹی کی جھولی میں گر جائے گا. بلکہ جو بلوچستان کے اندر بھی شاید وہ کمپائنڈ قسم کی حکومت بنا لیں, لیکن اگر ہاتھ نہیں آنا کسی کے, یعنی کہ جو ہاتھ ملتے رہ گئے, جنہوں نے صرف چند مہینے اقتدار کے مزے لوٹے کہ شاید ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, لیکن جب ان کو پتہ لگا کہ آپ نالائق, نااہل, نالائق اور چور
ڈاکو ڈکیت ٹائپ کے لوگ ہیں، اور عوام نے اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیا ہے، آپ عوام پہ ایک عذاب بن کے مسلط ہوئے ہیں، تو اس ڈر سے وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، اور ہمارے جو حافظ صاحب ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنی آسان باتیں نہیں ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ جو اس لاہور ہائی کورٹ جو اس ٹائم کھلا ہے، تو دیکھیں کہ کیا بڑا کھڑاک ہوتا ہے۔ تو میری عوام سے یہی وہ ہوگی کہ جاگتے رہیں اور ذرا حالات پہ نظر رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔